مولانا مودودی رحمہ اللہ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا، صرف انہی کے الفاظ سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے خود کے الفاظ اس سوال میں نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا تھا جناب کہ میں نے ایک دوشیزہ کو لالچ دیا کہ میں اس سے شادی کروں گا، پھر اس کے ساتھ خلاف اخلاق تعلقات رکھے، میں نہایت دیانتداری سے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے خاندان کے عام عورتیں زانیہ اور بدکار ہیں، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی۔ اب مجھے خوف ہے کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو وہ بھی بدچلن ثابت نہ ہو۔ ترجمان قرآن کے ذریعے اطلاع کیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کا ایک زبردست جواب دیا اور وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا محترم نے جواب دیا کہ یہ ایک گمنام خط ہے جو ہمیں حال میں موصول ہوا۔ عموماً گمنام خطوط جواب کے مستحق نہیں ہوا کرتے، لیکن اس کا جواب اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہماری بدقسمت سوسائٹی میں اس وقت بہت سی ایسے نوجوان موجود ہیں جس کے اندر سائل کی سی ذہنیت پائی جاتی ہے، خود بدکار ہیں مگر شادی کے لیے کوئی ایسی لڑکی چاہتے ہیں جو عفیفہ ہو، جس ضرب کو انہوں نے خود گندا کیا ہے اسے دوسروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے کوئی ایسا ضرب تلاش کرتے ہیں جسے کسی نے گندا نہ کیا ہو۔ جناب سائل سے گزارش ہے کہ جس لڑکی کو آپ نے خود شادی سے پہلے خراب کیا ہے، اس کے لیے اب آپ سے زیادہ موزون کون ہو سکتا ہے، اور وہ آپ سے زیادہ کس کے لیے موزون ہو سکتی ہے؟ آپ کو اپنے لیے نیک چلن لڑکی کیوں درکار ہے جبکہ آپ خود بد چلن ہیں؟ جب اس لڑکی نے شادی سے پہلے اپنی جسم کو آپ کے حوالہ کیا تھا، کیا اسی وقت آپ کو یہ معلوم نہ ہو گیا تھا کہ وہ بد چلن ہے؟ پھر آپ کو اب اندیشہ کیوں لاحق ہوا کہ آگے چل کر وہ کہیں بدچلن ثابت نہ ہو؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ملوث ہونا تو نیک چلنی ہے اور بدچلنی صرف دوسروں سے ملوث ہونے کا نام؟ پھر اس کے خاندان کی عورتوں پر آپ کا اعتراض بھی عجیب ہے۔ وہ خواتین کرام جسے کچھ بھی ہیں اس لیے ہے کہ آپ جیسے معزز اصحاب سے ان کو سابقہ پیش آتا رہا۔ آپ اگر اس راہ پر بعد میں آئے ہیں تو آخر اپنے پیشرو کو انجام دیتے ہوئے کارناموں سے اس درجہ نفرت کیوں ظاہر فرماتے ہیں؟ برا نہ مانے، آپ دانستہ یا نادانستہ ٹھیک اس خاندان میں پہنچ گئے ہیں جس کے لیے آپ موزون تر ہیں اور جو آپ کے لیے موزون تر ہے۔ کسی دوسرے پاکیزہ خاندان کو خراب کرنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ اسی خاندان میں ٹھہر جائیے جس کو آپ جیسے لوگ خراب کر چکے ہیں اور جسے خراب کرنے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہے۔ آخر میں محترم سائل کو قرآن کے 2 آیتیں بھی سن لینی چاہیے۔ پہلی آیت یہ ہے جو سورۃ النور کے آیت نمبر 3، زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر ایک زانیہ یا مشرکہ عورت سے، یا زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر ایک زانیہ اور مشرک، اور ایسا کرنا مومنین پر حرام ہے۔ اس آیت میں نکاح نہیں کرتا سے مطلب یہ ہے کہ زانی مرد اس لائق نہیں ہے کہ اس کا نکاح زانیہ یا مشرکہ کے سوا کسی اور سے ہو، اور زانیہ عورت کے لیے اگر کوئی شخص موزون ہے تو زانیہ مشرک مرد نہ کہ مومن صالح۔ دوسری آیت یہ ہے سورۃ النور کے آیت نمبر 26، بدکار عورتیں مردوں کے لیے ہیں اور بدکار مرد بدکار عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہے۔ ملاحظہ کیجئے رسائل مسائل چیپٹر نمبر 542۔